اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بہت ہی مختلف ہے اور اس کا نام ہے اوریجن آف انسپکٹر جمشید۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ انسپکٹر جمشید کیا تھے۔ جمشید کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، یعنی کہ ہم کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ان کے بارے میں کیا ہے، لیکن جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ہم نے ان میں چاند ستارے وغیرہ رسالہ جو ہے اس سے کوئی چیز معلوم ہو تو اس کو ہم مسترد کر دیا ہم نے، اور کوشش کی ہے کہ اشتاق احمد کے ناولوں سے ہی کوئی آئیڈیا پیش کیا جائے۔ اس وقت میں میموری سے بول رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو اس کو ہم تصحیح کر دیں گے۔ سب سے پہلے جمشید کا اوریجن پہ بہت کم مواد ملتا ہے۔ جو باتیں ہم کو حافظے میں یاد ہیں وہ ہم اپنے حافظے سے بیان کریں گے۔ انسپکٹر جمشید پختون قوم کے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پورا نام جمشید احمد خان ہے۔ اشتاق احمد کے ناولوں میں پروفیسر داؤد کا نام بھی داؤد احمد خان ہے، خان رحمان کے نام کے ساتھ خان ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ پہلے سے ان کے نام کے ساتھ خان ہے، تو پھر یہ کہ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام غالباً رئیس صاحب ہے، اور یہ ان کے بچوں کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے ہیں، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب ان کی شادی سے بھی پہلے انتقال کیا ہے کہ نہیں تو مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ انسپکٹر جمشید کی والدہ جو تھیں ان کا انتقال اس وقت ہوا ہے جب محمود فاروق فرزانہ چھوٹے تھے اور وہ ان کو کہانیاں سناتی تھیں۔ یہ بات غالباً ڈریکولا کے بھوت میں ہے شاید، اب میموری سے کہہ رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے کوئی بات۔ محمود فاروق فرزانہ اپنی دادی سے کہانیاں بھی سنتے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے یورپ سے سراغ رسانی کی اور مارشل آرٹ کی اور جاسوسی کی تربیت حاصل کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس پہ میں نے ایک ویڈیو الگ بنائی تھی، یہ ان ویڈیوز کو شاید ملا دیا گیا ہے۔ اچھا، ابتدا میں ان کے پاس موٹر سائیکل تھی، پھر جیپ آ گئی، اور پھر ایک گاڑی۔ آپ یوں سمجھیں کہ خان رحمان کی گاڑی ان کی گاڑی ہے۔ وہ زبردست نشانہ باز ہیں۔ اس کے علاوہ تاش کے کھیل میں بھی ماہر ہیں، کیونکہ جاسوسیت میں انہوں نے غالباً پستول کا اغوا یا ایسی بھی کوئی ناول ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں انہوں نے تاش کا کھیل بھی زبردست مہارت اس میں ظاہر کی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید جو ہیں وہ تاش صرف جاسوسی مقاصد کے لیے کبھی کھیلا ہوگا، ورنہ وہ اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مذہبی ذہن رکھتے ہیں، سرخ و سفید رنگ ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی ہے۔ یہ معلومات ہمیں ان کے اوریجن کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ انسپکٹر تو بھرتی ہوئے ہیں، مگر ان کی پاورز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان لمیٹڈ تقریباً ملک کے میں ہے۔ البتہ حکومت کبھی کبھار ان کے پاور کو ختم کر دیتی ہے یا ان کو جبری ریٹائر کر دیتی ہے۔ اس طرح کے بھی واقعات انسپکٹر جمشید کے مشہور ہیں، کیونکہ یہ اصول پسند ہیں اور اصول پرستی ان کی بہت زیادہ ہے۔ تو ابتدائی ناولوں میں تو بہت ہی زیادہ تھی، تو اس اصول پرستی کی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں حکومت کی پالیسی سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اصول پرست مخالفین کو بھی پسند کرتے ہیں، اگرچہ یہ کہ لوگوں کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، مگر یہ ان کی خوبی ہے۔ انسپکٹر جمشید مذہبی ذہن رکھتے ہیں اور ملک دشمن کے ساتھ مذہب دشمن لوگوں کا بھی مقابلہ کرتے رہتے ہیں، خصوصاً مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور جو کیا کہتے ہیں وہاں بھی انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو انسپکٹر جمشید کی خوبیاں ہیں، اور خامیاں اگر آپ انسپکٹر جمشید کی پوچھیں تو ان کی خامیاں اس وقت ہمارے ذہن میں، اگر موقع ملا تو شاید الگ سے ویڈیو بناؤں، مگر ان کی خوبیاں جو ہیں انہی کی وجہ سے وہ مشہور ہیں۔ خامیوں کی وجہ سے ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر ان میں کوئی خامیاں ہوں گی، یہ بات ہے۔ اواخر کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ وہ تھوڑا غصہ زیادہ کرنے لگے تھے، حالانکہ عمر ان کی بڑھتی نہیں ہے، مگر یہ غصہ جو تھا وہ انسپکٹر جمشید کے بجائے اشتاق احمد کا غصہ ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ ظاہر ہے کردار جس طرح لکھتے ہیں تو پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات ابن صفی کے کرنل فریدی اور ابن صفی کے عمران سے ہوئی ہے، یہ مظہر کلیم کا عمران نہیں ہے جس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس کے ان باتوں کے علاوہ
انسپیکٹر جمشید شرلاک ہومز کے اثرات بھی رکھتے تھے. ابتدائی ناولوں میں تو بہت زیادہ تھا کہ وہ چیزیں پہچان لیتے تھے، یا اواخر کے ناول میں یہ چیز کم ہوتی گئی ہے. اور کسی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ابتدا میں انسپیکٹر جمشید شرلاک ہومز تھے، اور انتہا میں وہ کیا بن گئے؟ وہ بن گئے کیا کہتے ہیں، شینگ چی یا لیڈی شیوا جیسی شخصیت بن گئے. یہ باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر، اور یہی اعتراض اکثر لوگ کرتے تھے اشتیاق احمد پہ کہ آپ کی ناولوں میں پہلی جیسی بات نہیں رہی. تو وجہ یہ نہیں تھی کہ پہلے ان کے بعد کے ناول بھی اچھے ہیں. پہلی جیسی بات کا مطلب یہ تھا کہ پہلے ان کے ناول کی کیٹیگری اور تھی، وہ صرف سراغ رسانی کی تھی، اور بعد میں وہ مہماتی ناولز بھی بن گئے، اور جس کے اندر مارشل آرٹس کا بھی استعمال ہونے لگا، فائٹنگ ناولز بھی بن گئے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سراغ رسانی کا وہ جو ٹیکنیکس تھیں وہ ظاہر ہے کہ نہیں رہی، اور وہ ایک طریقہ کہ 4 آدمیوں کو بٹھال کر وہ مجرم کو پکڑتے تھے، وہ طریقہ جو تھا دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. تو یہ وجہ یہ تھی کہ اسٹائل ناول کی کیٹیگری چینج کر دی اشتیاق احمد نے. اور ظاہر ہے کہ آپ 820 کے سے زیادہ ناول اگر آپ لکھیں گے تو پیور جاسوسی پیور سراغ رسانی کے ناول یعنی کہ ڈیٹیکٹیو ناولز، وہ اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں تو ریپیٹیشن تو ہوگا. تو اس سے غالباً بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کتنی چیزوں پہ بار بار ناول لکھیں گے،